السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سارے بچے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھیں گے اپنی آن لائن کلاسز میں لیکچر نمبر 3۔ تو آپ تمام پیارے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اردو کی بک اور اردو رجسٹر نکال کر لے آئیں۔ یس کلاس 4 آپ نکال لیجئے چیپٹر نمبر 3 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ بھی کر چکے ہیں، الفاظ معنی اور سوالات کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا کام کر چکے ہوں گے بہت صفائی کے ساتھ، ہے نا؟ تو بچوں، آج میں آپ کو کچھ نیا ورک، روٹین ورک نہیں دوں گی کیونکہ آپ کی کاپیز اسکول میں ہیں چیکنگ کے لیے۔ تو میں آج آپ کو اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ واپس سے اہم نکات بتا رہی ہوں۔ ان اہم نکات کی مدد سے آپ اس پورے چیپٹر کی دوبارہ سے پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے میں آپ کو اہم نکات شو کرواتی ہوں۔ یس کلاس 4 یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر کے اندر موجود اہم نکات۔ ان نکات کی مدد سے آپ اس چیپٹر کو دوبارہ سے ریڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بچوں، خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟ نبوت کو ختم کرنے والے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے نبی دنیا میں آئے؟ انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اور ان سب میں نبیوں کو ختم کرنے والے نبی کون ہیں؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور اگر کوئی کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ تو اسی بنیاد پر کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اور صادق اور امین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے بھی ہیں۔ القابات مینس لقب، ٹھیک ہے؟ تھرڈ نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ بچوں، تھرڈ پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں نا؟ یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تقسیم کرتے تو سب سے پہلے بچوں کے ساتھ ابتدا کرتے۔ صحیح ہے، کہیں جاتے ہیں اور سواری پر ہوتے ہیں اور بچے دکھ جاتے ہیں تو اپنے سواری پر بٹھا لیتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر ان کا ماتھا چوم لیتے ہیں نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ اور کلاس اس کے بعد ہم نے ایک اسٹوری پڑھی تھی۔ اقرع ابن حابس ایک دیہاتی تھے، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت کرتے دیکھا تو کیا کہا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں اللہ کے رسول، اور میں تو کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تھی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا؟ مطلب اگر ہم رحم کریں گے دوسروں پر تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اقرع ابن حابس کی سٹوری کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے مکے کی سختیاں۔ مکے کی سختیاں بیٹا آپ کو معلوم ہے نا، ہم ریڈ کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو پھیلانے لگے تو مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ مکے کے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تک لہولہان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں برداشت کی؟ صرف اسلام کو پھیلانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تجارت کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اسی چیپٹر کے لاسٹ پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجارت کے اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ناپ تول میں ہم کمی نہ کریں، مال میں ملاوٹ نہ کریں، لین دین میں دھوکہ نہ کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ سارے اہم نکات تھے اس چیپٹر کے اندر سے جو میں نے نکالے ہیں۔ اب آپ آ جائیں بک کی طرف۔ یس کلاس، یہ ہے پیج نمبر 10 اور یہ ہے پیج نمبر 11۔ ان دونوں صفحات کی دوبارہ سے آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھائی کریں گے، اور اس چیپٹر کے اندر جو آپ نے الفاظ معنی اور سوالات کاپی میں کیے تھے، الفاظ معنی اور سوالات آپ لرن کریں گے، یاد کریں گے اور ماما کو سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو آپ کا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔